ساتھ لو، آؤ سب کے سب یہاں۔ گزشتہ سالوں میں کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار ہوا، مسلمان اس میں شریک ہو گئے، انہوں نے جا کر مورتی پر پانی جل چڑھایا اور پھول چڑھائے۔ یہ سراسر مشرکانہ فعل ہے۔ آپ رواداری کا سلوک کریں، ہمارے ہندو بھائیوں کا جو تہوار ہے ہم اس میں کوئی اڑچن پیدا نہ کریں، ہماری طرف سے کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہو، ہم بے احترامی کا معاملہ نہیں کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مورتیوں کے سامنے جا کر سر جھکا دیں، ہم مشرکانہ عمل کرنے لگیں۔ تو اس لیے ایک تو ہمارے ایمان میں خلل پیدا ہو رہا ہے، یہ ہمارے اس ملک کے حالات کی وجہ سے مشرکانہ تصورات، مشرکانہ تہذیب کو فروغ دینے کی وجہ سے۔ دوسری ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے عقل کو خدا بنانے کی۔ دین کی بہت سی باتوں کا لوگ یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ یہ بات ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آتی۔ اب اس وقت بقرعید کا موقع ہے، اب بعض روشن خیال لوگ کہتے ہیں اتنے سارے جانور کا ایک ہی دن میں ذبح کر دینا اور اس کی اتنا خون بہا دینا، اس میں تو کوئی معقولیت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیے، جیسے ہماری دیکھنے کی صلاحیت محدود ہے، دیوار کے پیچھے کی چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہماری سننے کی صلاحیت محدود ہے، ہم ایک خاص فاصلے سے آگے کی چیز نہیں سن سکتے، اسی طرح ہماری عقل کی اور ہماری سمجھنے کی صلاحیت بھی محدود ہے۔ تو اگر کوئی بات اللہ رسول نے فرمائی ہو اور ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہو تو ہمیں یہ مان کر چلنا چاہیے کہ بات تو وہی صحیح ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی، لیکن ہماری عقل چونکہ کوتاہ ہے اس لیے ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں ایمان بالغیب کا حکم دیا گیا ہے، جو چیزیں اندیکھی ہیں، جو چیزیں انسمجھی ہیں، جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جن کا ہم اپنی عقل سے ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ان کو بھی ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہم اس پر یقین رکھیں۔ تو یہ مزاج ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت۔ اسلام نے یہ مزاج بنایا۔ زمانے جاہلیت میں جب لوگ کہتے تھے، جب سود کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو لوگ کہنے لگے کہ یہ سود میں اور تجارت میں کیا فرق ہے، بلکہ وہ سود کو معیاری طریقہ قرار دیتے تھے اور اس سے مشابہ قرار دیتے تھے تجارت کو۔ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، جو چیز اہم ہوتی ہے اس سے تشبیہ دی جاتی، کہا جاتا ہے زید شیر کی طرح۔ تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سود تجارت کی طرح، وہ کہتے ہیں بزنس تو سود کی طرح ہے، یعنی سود اصل معیاری طریقے مال حاصل کرنے کا طریقہ ہے، انویسٹمنٹ کا طریقہ ہے، اور تجارت بھی اسی کی طرح ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سود کے جو معاشی نقصانات ہیں اللہ اس کو بیان فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ایک ایسی چیز اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے، انٹرسٹ کو حرام کیا ہے۔ ایک ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن نے ایک اصول دیا کہ عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، تمہارے لیے عقل اصل نہیں ہے، عقل کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا تو وہ اس کو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ حلال چیز کی طرح ہے؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ آج ہمیں اپنی نئی نسل میں یہ مزاج بنانا چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے قربان کرنا اور سلنڈر کرنا سیکھیں۔ تو یہ ایمان کی حقیقت ہے، توحید کی اور رسالت کی۔ اب اس میں اس نسبت سے
ہمارے علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ہماری دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے فتنہ ارتداد کا مقابلہ، چاہے وہ جس راستے سے آ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فتنہ ارتداد پھوٹا تو ایک تو وہ جھوٹے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ، اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مسلمانوں نے جہاد کیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جو بت پرستی کی طرف واپس ہو گئے تھے، ان سے بھی جہاد کیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، ان سے بھی آپ نے جہاد کیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل تھے لیکن کہتے تھے کہ ہم بیت المال میں زکوٰۃ جمع نہیں کریں گے، ان سے بھی جہاد کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں ان چاروں گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ اس وقت چونکہ پورے خطے عرب میں ارتداد کا طوفان آیا ہوا ہے، تو جو بڑا فتنہ ہے اس سے پہلے مقابلہ کیا جائے۔ جو لوگ کہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں یا زکوٰۃ بیت المال کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان کے معاملے کو بھی موقوف رکھا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی اس موقع پر بصیرت بھی عطا فرمائی اور حمیت بھی عطا فرمائی کہ حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ نے بہت پرعزم لہجے میں کہا کہ اگر کوئی اونٹ کی ایک نکیل بھی دیتا تھا تو میں وہ بھی وصول کروں گا، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی جہاد کے لیے نہیں نکلے گا تو ابوبکر تنہا نکلے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ زمانے جاہلیت میں تو تم بڑے سخت بنتے تھے اور اس زمانے اسلام میں اب یہاں تم نرمی دکھا رہے ہو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی دینی حکمت ہی کے تحت تھی، لیکن حضرت عمر نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے عزم سے یہ بات کہی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی شرح صدر ہو گیا، اور واقعی اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس مسئلے میں سختی نہیں برتتے تو آئندہ مختلف لوگ دین کے ایک ایک حکم کا انکار کرنا شروع کر دیتے۔ کوئی نماز کا انکار کر دیتا، کوئی روزے کا انکار کر دیتا، کوئی حج کا انکار کر جاتا۔ تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک صحیح فیصلہ ڈالا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد قمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما کدنا نحلق فیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ہم ایک ایسی جگہ کھڑے تھے کہ قریب تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ لولا ان اللہ من علینا بأبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، آپ جیسی صاحب بصیرت شخصیت ہمیں نہ دی ہوتی تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو فتنہ ارتداد کا مقابلہ آپ جو اس موقع سے جو مرتدین سے مقابلے میں جتنے صحابہ مارے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں مختلف غزوات میں جتنے صحابہ شہید ہوئے وہ ان کے مقابلے میں شاید 10% بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ نے اس فتنے کو کتنی اہمیت دی۔ تو مسلمانوں کی ارتداد سے حفاظت، دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو۔